السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقرأ کتابک بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کتاب زندگی کے ورق برابر الٹ رہے ہیں۔ ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے۔ یہ الٹے ہوئے ورق برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی ماندہ ورق برابر کم ہو رہے ہیں، اور ایک دن وہ ہوگا جب آپ اپنی زندگی کا آخری ورق الٹ رہے ہوں گے۔ جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور آپ کی یہ تصنیف، یہ لکھی ہوئی کتاب محفوظ کر دی جائے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس کتاب زندگی میں آپ کیا درج کر رہے ہیں؟ روزانہ کیا کچھ اس میں لکھ رہے ہیں؟ آپ اس کا ورق الٹ دیتے ہیں، آپ کو شعور ہو یا نہ ہو، آپ کی یہ تصنیف تیار ہو رہی ہے، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، اور آپ اس کی ترتیب و تکمیل میں اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، چاہتے ہیں، کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اس میں صرف وہی کچھ نوٹ ہو رہا ہے جو آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو ہرگز اختیار نہیں جو ایک شوشہ بھی، ایک بات بھی اس میں بڑھا یا گھٹا سکے۔ اس کتاب کے مصنف تنہا آپ ہیں، اور صرف آپ ہی اپنی کوشش اور کاوش سے اسے ترتیب دے رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، کل یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہ واحد و قہار آپ سے کہے گا، اللہ رب العزت آپ سے کہے گا، اقرأ کتابک بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنی کتاب آج اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ لمحہ فکریہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ اپنی کتاب زندگی کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچئے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ شب و روز کی دوڑ و دھوپ سے جو کتاب مرتب کر رہے ہیں وہ کس آرزو کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی کتاب میں گناہ درج کر رہے ہیں یا نیکیاں درج کر رہے ہیں؟ کل یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور اگر ہماری اس میں نیکیاں ہوں گی، ہمارے اس میں اچھے اعمال ہوں گے تو وہ ہمیں دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی، اور اگر برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، کسی پر ظلم ہوں گے، تو پھر وہ سوچ لیں کتاب بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور بائیں ہاتھ والی کتاب جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہوگی وہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ ذرا سوچئے کہ آپ کس طرح کی کتاب مرتب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ہمیں اچھی کتاب لکھنے کی، اچھی کتاب مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔